رات گہری ہو گئی تھی۔ آسمان کی سیاہ چادر پہ ستارے ٹمٹماتے ہوئے اسے ساحل سمندر پہ صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ کنارے پہ بیٹھا اپنے دونوں گھٹنوں پر بازو لپیٹے، سر اونچا کیے، آنکھیں بند کیے، کسی کی یاد میں بری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ لہریں اس کے پاؤں کو چھو کے واپس لوٹ رہی تھیں۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی اس کے اندر موجود جلتی ہوئی آگ کو کم کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، آنکھیں بند کر کے بھی اس لڑکی کا وجود اس کی آنکھوں کے بند پردوں کے پیچھے بھی واضح طور پہ دکھائی دینے لگا۔ اس نے گھبرا کے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک گہری سانس بھری۔ اس کا کوٹ اس کے برابر میں پڑا بھیگ رہا تھا۔ موبائل وہ گاڑی میں ہی بھول گیا تھا اور اس نے یہاں آنے سے پہلے اپنے موبائل کو بھی بند کر دیا تھا تاکہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سمندر کی لہروں نے ایک بار پھر اس کے قدموں کو چھوا تو اس نے الوداعی نگاہوں سے ان لہروں کی واپسی دیکھی۔ اس نے اپنی مٹھی میں گیلی ریت بھری اور کرب سے آنکھیں مینچ کر اسے یاد کیا۔ وہ اسے پچھلے 2 مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کوئی اسے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ملک کے نامور بزنس مین ولید لغاری کا بیٹا اسود لغاری ہے۔ وہ اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا جس نے اپنا سب کچھ جوئے میں لگا دیا ہو اور پھر ہار گیا ہو۔ تھکن سے اس کا پورا بدن چور چور تھا، اور یہ تھکن محبت کی تھکن تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے سمندر کا پرسکون شور سننے کے لیے یہاں موجود ہے۔ موبائل، اسے اچانک اپنے موبائل کا خیال آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو موبائل کو 4-5 گھنٹوں سے بند کیے ہوئے ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا بھیگا ہوا کوٹ اٹھایا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آج کی رات بھی تھکا دینے والی تھی، اور آج کی رات بھی اس دشمن جاں کی یاد میں تڑپ تڑپ کے اترنے والی تھی۔ آج پھر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھنے کے لیے تیار تھی، اور وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ سمندر کی لہروں سے کافی دور سڑک پہ آ گیا جہاں اس نے ویرانے میں اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی کی بھرپور لکیریں موجود تھیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ویران سڑکوں پہ دوڑانے لگا۔ اس دوران اس نے اپنا موبائل بھی کھولا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے بابا نے اسے کئی کالز کی ہیں۔ وہ پریشان ہوا تھا کیونکہ اس کے بابا نے کل رات کو ہی اسے کسی سرپرائز کے متعلق بتایا تھا، اور وہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں اتنا مگن تھا کہ اس نے ان سے پوچھنا ہی گوارا نہ کیا کہ بابا آپ کون سے سرپرائز کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور دیا تو اسے اندازہ ہوا کہ آج اس کے بابا کی برتھ ڈے ہے۔ اوہ نو، یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ جو بھی تھا وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ انہوں نے اسے لاڈوں سے پالا تھا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اب اس کے بابا ہی سب کچھ تھے۔ اس نے جلدی سے گاڑی گھر کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ تبھی اس کا موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور ڈرائیونگ کے دوران بات کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ کدھر رہ گئے ہو؟ کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، تمہیں ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بابا کی محبت بھری ڈانٹ سن کے اس کے اداس لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ بس کسی کام میں پھنس گیا تھا۔ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کے درد کو چھپانے کے لیے سرعت سے جھوٹ بولا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام کہ باپ کا اتنا اہم دن بھول گئے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بابا کے لبوں پہ شکوہ آ گیا۔ معذرت، میں سوری کرتا ہوں آپ سے، مجھے سب یاد تھا لیکن وہ کام بہت ضروری تھا۔ اس نے بہانہ بنایا تاکہ اپنے باپ کی ناراضگی کو ختم کر سکے۔ اچھا اب جلدی سے گھر آ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین سرپرائز ہے، اور جس بات کے لیے تم کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے میں نے اس پہ عمل کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بری طرح سے چونک گیا۔ کیا مطلب بابا، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن تب تک موبائل بند ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی اور 10 منٹ کے اندر انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لغاری ہاؤس کو شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ برقی کمکموں کی بھرمار دیکھ کر اس کی حیرانی میں کئی گنا اضافہ ہوا۔
آخر بابا ایسا کون سا سرپرائز دینا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں اتنا اہتمام کرنا پڑا؟ اس نے گاڑی ایک طرف پارک کی، گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں شادی ہوئی ہے۔ تبھی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اوہ، تو بابا نے شادی کر لی؟ اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ لان میں موجود کرسیاں دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا نے ایک انتہائی نجی تقریب میں دوسری شادی کر لی ہے۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی، لیکن اس کے بابا نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا دل ایک دم سے اداس ہو گیا۔ وہی تیزی جو بابا کے سرپرائز کی بات سن کے اس کے قدموں میں آئی تھی، اب بالکل سست پڑ چکی تھی۔ اسود، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے باپ سے ملو گے نہیں؟ اسے مبارکباد نہیں دو گے کہ اس نے تمہاری ماں کے مرنے کے تقریباً 8 سال بعد دوبارہ سے گھر بسایا ہے؟ اسے اپنے پیچھے اپنے بابا کی آواز سنائی دی تو اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور مڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹ کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ان سے لپٹ گیا۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں کہتا تھا نا آپ سے کہ بابا، آپ کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے۔ خیر دیر آید درست آید۔ کون ہے وہ؟ اس نے ان کا کندھا تھپ تھپا کے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ کس کی بات کر رہا ہو؟ تمہاری سوتیلی ماں کی؟ یہ سننا تھا کہ اسود ہنس پڑا۔ سوتیلی ماں، یہ بہت سٹرینج لگ رہا ہے۔ آنٹی ٹھیک رہے گا۔ میں اسے مما تو بالکل نہیں کہوں گا، آنٹی کہوں گا، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنا موڈ کافی حد تک خوشگوار کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس کے دل میں ایک آگ تھی جو اس کے پورے وجود کو جلا کے بھسم کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے درد کو جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ جو تمہیں ٹھیک لگے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ آؤ میں تمہیں تمہاری سوتیلی ماں سے ملواتا ہوں۔ میری چوائس دیکھ کے تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جب اس کے والد نے یہ کہا تو وہ ہنس پڑا۔ کیا واقعی کہیں آپ کو کوئی ینگ لڑکی تو نہیں مل گئی جو بہت مجبور ہو اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا ہو؟ یہ سننا تھا کہ اس کے والد صاحب نے، جو اس کے دوست کی طرح تھے، ایک دھپ اس کی کمر پہ رسید کی۔ بہت زیادہ نہیں بولنے لگ گا تم، یاد رکھو میں ابھی بھی تمہارا باپ ہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اسود کی آنکھوں سے ہنستے ہوئے آنسو نکل پڑے۔ اوکے اوکے بابا جان، اپنی پارٹنر سے ملوا دیجئے، ہم بھی تو دیکھیں آپ کی چوائس کیسی ہے۔ وہ دونوں یہی باتیں کرتے ہوئے کمرے کی طرف آئے۔ اس کے والد صاحب نے نوک کر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سلام کیا۔ وہ ان کے پیچھے تھا۔ وعلیکم السلام۔ آواز سن کر اسود کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہ آواز، اس آواز کو تو وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ کیا اسے دھوکا ہوا تھا یا اس کی سماعتوں نے اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا تھا؟ اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کے سامنے کی طرف دیکھا تو اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے اسود لغاری۔ اس کے والد صاحب نے اپنی بیگم سے اسود لغاری کا تعارف کروایا، لیکن وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا، پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی برسوں کی تلاش ختم ہوئی، اور وہ اسے ملی بھی تو کس رشتے کی حیثیت سے؟ اس بات نے اس کے پورے وجود میں درد کی تیز لہر دوڑا دی۔ وہ وہیں کرسی پہ ڈھیس آ گیا۔ اس نے اپنی پلکیں جھپک جھپک کے اس منظر کے حقیقت ہونے کا گمان کیا۔ وہ واقعی میں حقیقت تھا، جس کی تلاش میں وہ پچھلے 2 مہینے سے خوار ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، ایک نئے رشتے کے ساتھ اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، اور وہ بے خبر رہا۔ اس بے خبری نے اسود لغاری کو جیتے جی مار دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح آہستہ آہستہ نکل کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ اپنے چکراتے ہوئے سر کو اس نے بمشکل تھامنے کی کوشش کی، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ ناکام ہوا، اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے یونیورسٹی کے گیٹ سے آگے ایک رکشہ تیز رفتاری سے آ کے رکا۔ اس میں سے 2 افراد باہر نکلے۔ ان میں ایک بوڑھا وجود تھا جس کے سر پہ رومال بندھا ہوا تھا۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور حوصلہ دے کر اسے یونیورسٹی کے گیٹ پہ چھوڑا تھا۔ ارمینا،
بیٹا گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو ارمینا مسکرا دی، جس نے اپنا ایک نیا جوڑا نکال کے پہنا تھا، جو اس کے نزدیک نیا تھا، لیکن اب وہ تقریباً بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بڑا سا دوپٹہ سر پہ جمایا ہوا تھا، پیروں میں وہی چپل تھی جو اس کی والدہ نے اسے عید پہ لا کے دی تھی، اور کندھے پہ وہ بیگ لٹکایا ہوا تھا جو اس کی خالہ نے تحفے میں دیا تھا، جسے وہ خود بھی کئی بار استعمال کر چکی تھی۔ ارمینا نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہاں میں ہلایا۔ اس کے والد صاحب دوبارہ رکشے میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ ارمینا نے ایک گہرا سانس بھر کے یونیورسٹی کے اندر قدم رکھا۔ وہاں کا رنگ برنگا ماحول دیکھ کر وہ بے پناہ الجھن کا شکار ہوئی۔ اس کے اندر جو خود اعتمادی تھی وہ کافی حد تک کم تھی۔ کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ یونیورسٹی ایک ایسا شہر ہے جہاں کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ چند قدم چل کے آگے آئی۔ طالب علموں کا ایک ہجوم تھا جو نوٹس بورڈ کے آگے اپنی کلاس کا نمبر دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، اور پھر وہاں سے دوبارہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ رش کب کم ہوگا، کب میں اپنا نام دیکھ پاؤں گی کہ میرا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بار بار اپنی چادر سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ وہ ایک شہر کی نامور یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر منتخب کر لی گئی تھی، اور اس وقت اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو اور ان کے حلیے کو دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں احساس کمتری کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کی بھی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ کا اندازہ ہوا۔ کوئی اس کے انتہائی قریب جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھا، جو کافی حد تک ڈر گیا تھا۔ آپ کا نام ارمینا ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ اچھل پڑی۔ جی میرا نام ارمینا ہے، پر آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پائی، اس لیے فوراً سے پوچھ لیا۔ میرا نام اسود لغاری ہے، اور میں کب سے وہاں کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ پچھلے 15 منٹ سے آپ اس ہجوم کے چھٹنے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں آج بڑی تعداد میں نئے اسٹوڈنٹس آئیں گے، تو یہ رش کم نہیں ہونے والا۔ مجھے لگا کہ آپ خود بھی ہمت کر کے آستین اوپر چڑھا کے آگے بڑھیں گی، لیکن آپ تو ان کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہیں، اور مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اگر اسی رفتار سے آپ نے ترقی کی تو یہیں رات ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، لیکن اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے کندھے پہ لٹکے بیگ کو مضبوطی سے تھاما، اپنی چادر کو درست کیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ معصومیت اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی۔ کچھ بھی مت کریں، آپ بس میرے ساتھ چلیے، کیونکہ میں نے آفس سے معلوم کر لیا ہے۔ مجھے غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اسکالرشپ کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہیں۔ ارمینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سر ہلا کر سر جھکا دیا تھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ مجھے معلوم ہے، چلیے آئیے میں آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا، اور ارمینا نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن کوئی لڑکا اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی میں بمشکل اکا دکا چند لڑکوں سے بات کی ہوگی، وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں یا اپنی پڑھائی کی وجہ سے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مردوں سے بات کیسے کرتے ہیں، اور اس وقت اس کے سامنے ایک خوبصورت، ہینڈسم اور کافی حد تک امیر کبیر لڑکا کھڑا تھا، جو بغیر کسی وجہ کے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وہ چل رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے سامنے رک گیا۔ یہ رہا آپ کا ڈپارٹمنٹ۔ یہ یونیورسٹی کافی بڑی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے۔ آپ مجھے ان سب میں معصوم لگی، اس لیے میں نے آپ کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ہنستے ہوئے کہہ کے وہ رکا نہیں تھا اور تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ ارمینا نے معصومیت سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی امیر کبیر لڑکا اتنا عاجز بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے خود سے خود کلامی کی اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔
یہ ان دونوں کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی جو نہ جانے کس موڑ پر ان دونوں کی زندگی کو لے جانے والی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں 1 ہفتہ مکمل ہو گیا تھا جہاں اس کی دوستی ارم سے ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اسے اپنے مزاج کے مطابق کوئی اور لڑکی نہیں بھائی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ یار تم یہ بتاؤ، تمہیں پہلے دن ڈپارٹمنٹ کا کیسے پتا چلا؟ یہاں ڈپارٹمنٹ پتا کرنا، وہ بھی پہلے دن، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ارم باتونی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ارمینا سے پوچھا۔ وہ جو اپنے موبائل پہ نوٹس کو ایڈٹ کر رہی تھی، اس نے چونک کے ارم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں یار، کچھ نام تو بتایا تھا اس نے۔ ہاں، اسود لغاری۔ اس نے مجھے میرا ڈپارٹمنٹ بتایا تھا۔ نہ صرف بتایا تھا بلکہ وہاں تک چھوڑ کے بھی آیا تھا۔ 1 ہفتے سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ملے گا تو میں اسے شکریہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت تو اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ شکریہ تک نہ کہہ سکی۔ وہ آج پنک کلر کے فراک میں ملبوس تھی، اور یہ فراک اس نے اپنی پڑوسن سے ادھار لیا تھا کیونکہ وہ غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس ابھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنے لیے کپڑے خرید سکتی۔ کمیٹی کو بھی کافی ٹائم تھا، اس لیے اسے ادھار لینا پڑا، اور ادھار کے کپڑوں میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اسود لغاری، وہ تمہاری مدد کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کسی اور نے اسود لغاری کا نام لے کے تمہاری مدد کی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ اس نے موبائل نیچے رکھا اور حیرت سے ارم کی طرف دیکھا۔ کیوں اسود لغاری میری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ اسی نے مجھے ڈپارٹمنٹ دکھایا تھا تو تم یقین کیوں نہیں کر رہی؟ ارم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اسود لغاری اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے فنڈ ریزر کا بیٹا ہے۔ اس کے بابا ایک انتہائی امیر کبیر بزنس مین ہے جو اپنے بزنس کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ یہاں اس یونیورسٹی میں پچھلے 2 سال سے موجود ہے، اور بھلا تمہیں تو وہ جانتا تک نہیں۔ تم ایک عام سی گھریلو لڑکی ہو، تمہاری مدد کیوں کرے گا وہ؟ ارمینا نے کھلے منہ سے اس کی یہ ساری باتیں سنی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا چلو آؤ، مجھے بتاؤ کون ہے اسود لغاری جس نے تمہاری مدد کی تھی؟ مجھے دکھاؤ، میں پہچان جاؤں گی۔ ارم اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لان میں لائی جہاں بہت سے طالب علم گھاس پہ بیٹھے گارڈن میں گروپ بنا کے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی اسے سامنے سے 1 ہفتے بعد وہ محسن چلتا ہوا دکھائی دیا جس نے یونیورسٹی کے پہلے دن اس کی مدد کی تھی۔ وہ رہا جس نے بلو شرٹ پہن رکھی ہے، وہ اسود لغاری تھا جس نے پہلے دن میری مدد کی تھی۔ ارم نے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یار تم تو سچ کہہ رہی ہو، لیکن یہ تو کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ اس یونیورسٹی میں اس کے لیے لڑکیاں مری جاتی ہیں، اس نے تمہیں کیسے ڈپارٹمنٹ بتا دیا؟ ارم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہیں ارمینا بھی ٹھٹکی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا آپ مجھے معصوم لگ رہی ہیں، اس لیے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ ارم نے اس کی بات سن کے اس سے حسد کیا تھا۔ واقعی یار تم تو بہت لکی ہو، یہ لڑکا نا یہاں بہت سی لڑکیوں کا خواب ہے، اور تم دیکھو کتنی خوش قسمت ہو کہ اس نے مدد کے لیے تمہیں چنا۔ ارمینا نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ کچھ بھی بولتی رہتی ہو، چلو آؤ کلاس میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھی تھیں کہ لڑکیوں کا ایک شرارتی گروپ جو 5-6 لڑکیوں پہ مشتمل تھا، انہوں نے ارمینا کی ڈریسنگ سینس کو دیکھ کر جملے کسے۔ اے لڑکی بات سنو۔ ارمینا کو تعجب ہوا۔ وہ آگے بڑھی۔ بھلا یہ تو بتاؤ یہ اتنا خوبصورت فراک کہاں سے خریدا ہے؟ بہت پسند آیا ہے؟ تھرفٹ سٹور سے لیا ہے کیا، یا کسی سے ادھار مانگ کے لائی ہو؟ کیونکہ پہلے دن تمہیں دیکھا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی یتیم خانے سے سیدھا یہاں آ گئی ہو۔ نہ ڈھنگ کی چپل تھی، نہ ڈھنگ کا لباس تھا، اور شکل ایسے لگ رہا تھا کہ شکل بھی نہ دھوئی ہو۔ ارمینا کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اسے لڑکیوں سے اس قدر صفاقی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا نہیں بلکہ اس کی غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کپڑے بھلے ہی کم قیمت کے پہنے ہوئے تھے لیکن اس کا دل صاف تھا اور اس کی رنگت بھی، پر یہ لوگ جیسے کسی کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اب یہاں ٹسوے کیوں بہا رہی ہو؟ جاؤ جا کے اپنی پڑھائی کرو، اور ہاں
اب اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے آیا کرو تاکہ ہمیں لگے کہ تم ہمارے سٹینڈرڈ کی ہو۔ دوسری نے بھی جملہ کسا تو ارم نے جواب دینے کے لیے اپنا منہ کھولا۔ تبھی تمام لڑکیوں کی نظریں ارم کے عقب میں آتی شخصیت پہ پڑیں اور وہ کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے چمک اٹھے۔ ارمینا نے ناسمجھی سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ سامنے اسود لغاری ان تمام لڑکیوں کو غصے سے دیکھ کے آگے بڑھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ، پورا گروپ؟ اسود کی بات سن کے لڑکیاں ہچکچائیں۔ کچھ نہیں، ہم اسے یہ کہہ رہے تھے کہ آج اچھی لگ رہی ہے۔ اسٹاپ اٹ، میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ تم لوگ اسے ڈیگریڈ کر رہے ہو۔ قابلیت کیا کپڑوں میں رکھی ہوتی ہے؟ اگر قابلیت کپڑوں میں ہوتی نا تو آج تم لوگ یہاں 2-2 3-3 سال نہ گزار رہے ہوتے، ایک ہی سال میں سب کچھ کلیئر کر لیتے۔ یہ سننا تھا کہ لڑکیاں یہاں وہاں دیکھنے لگیں۔ ارمینا لیکن پتھر کی ہو کر اپنے سامنے موجود لمبے چوڑے اسود لغاری کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہ دوسری بار اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا، بلکہ تمام لوگوں کے سامنے اس کی طرفداری کر کے اس کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ اب یہاں کھڑے کھڑے شکل کیا دیکھ رہی ہیں آپ سب؟ معافی مانگے ان سے، ان کی مرضی، وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، جیسی مرضی چپل پہنے۔ وہ یہاں اسکالرشپ پہ آئی ہیں اور قابلیت میں تم سب سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس یونیورسٹی میں موجود ہے۔ وہ چبا چبا کے اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ ارمینا کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے لیے اس یونیورسٹی میں دوسری بار فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں سر جھکا کر حسد بھری نگاہیں ارمینا پر ڈال کر وہاں سے ایک ایک کر کے رخصت ہو چکی تھیں۔ ارم نے تالیاں بجائیں۔ بہت خوب، آپ نے تو میری دوست کا مان رکھ لیا۔ اسود نے مسکرا کے ارمینا پہ گہری نظریں جمائیں۔ میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے مشہور ہوں، اور اس وقت مجھے ان سے زیادہ مظلوم اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جو چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی اور پلٹ کے جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ ارمینا نے نگاہیں اٹھا کے اس کی باتوں کو غور سے سنا۔ ارم کا ہاتھ تھام کے وہ جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اسود نے اسے ایک بار پھر سے روکا۔ بات سنیں میری۔ وہ رکی لیکن پلٹی نہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، ایسی مت بنیے کہ ہر کوئی روند کے آگے بڑھ جائے۔ خود میں کانفیڈنس پیدا کیجیے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہہ کے ارمینا کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا، اور وہ ارم کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئی تھی۔ آج صبح اسے یونیورسٹی میں اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، اس لیے اس کے بابا اسے یونیورسٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن موسم کے تیور خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے اسے پریشانی ہوئی۔ اس کے بابا نے اس سے کہا تھا کہ واپسی میں بس میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ انہوں نے اسے بس کا کرایہ دیا تھا۔ وہ 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں مڑا ہوا ابھی تک موجود تھا، جسے اس نے اپنے پرس میں ڈال لیا۔ اسائنمنٹ جمع کروانے کے بعد اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اسے ایک ہی بات کی فکر تھی کہ اگر اس کی بس نکل گئی تو وہ کیا کرے گی۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار بس کا سفر کرنے والی تھی۔ اسی بات کی فکر نے اس کی جان ہلکان کی ہوئی تھی۔ یار دیکھو آج موسم کتنا خوبصورت ہے اور رومانٹک بھی۔ ارم نے اسے کوہنی ماری تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ رومانٹک موسم کسی کے لیے جان کا عذاب بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ بارش شروع ہو چکی تھی اور بارش کا برستا پانی اسے بھگو رہا تھا۔ اب تو مجھے نکلنا چاہیے، یہاں کی بارش اگر ایک بار شروع ہو جائے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ ویسے بھی آج تو ہمیں صرف اسائنمنٹ ہی جمع کروانی تھی۔ ارم یہ کہہ کے آگے بڑھ گئی، اور وہ یہی سوچتی رہ گئی کہ اتنی جلدی کیا اسے بس مل جائے گی، یا اسے یونیورسٹی کے آف ہونے تک کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہی سوچوں میں بارش کی تیزی میں اضافہ ہوا۔ اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کے خود پہ چادر پھیلائے یونیورسٹی سے باہر قدم رکھ دیے، لیکن تب تک بارش اچھی خاصی تیز ہو چکی تھی اور وہ بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس تیز بارش میں کوئی شیلٹر بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے پیدل چل کے دور آ گئی تھی اور اب اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اسے زوروں کا رونا آنے لگا۔ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی۔
गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। मिस अरमीना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बारिश में तो आप भीग जाएंगी, बहुत तेज बारिश है, बीमार पड़ जाएंगी। अरमीना असवद लगारी को वहां देख के ठठक गई। मैं बस का इंतजार कर रही हूँ, उसने कदरे झुक के असवद लगारी से कहा। बारिश के शोर में उसकी आवाज दब रही थी। इस वक्त आपको कोई बस नहीं मिलेगी, आप गलत रास्ते पे आ गई हैं। ये सुनना था कि वो रोने लगी। अरे आप रो क्यों रही हैं? आ जाए, आप मेरी गाड़ी में आ जाए, मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा। ये सुन के वो रोना भूल के चंद कदम पीछे हटी। नहीं, बाबा ने कहा था बस से आ जाना, और मैं रूट ही भूल गई, पर आपके साथ आने पे तो वो बहुत डांटेंगे। ये सुनना था कि असवद लगारी ने एक गहरी सांस भरी। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वहाँ ये चीज़ें बहुत मैटर करती होंगी, इसलिए आपकी सहूलत के लिए मैं आपके घर से कुछ देर पहले आपको उतार दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। असवद लगारी के दिलासे ने उसके अंदर हिम्मत पैदा कर दी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, असवद लगारी ने आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। इस बरसती बारिश में अगर वो ये नेमत भी ठुकरा देती तो फिर कहाँ जाती। अपने भीगे हुए वजूद के साथ उसने गाड़ी में बैठना मुनासिब ना समझा और असवद के बराबर में बैठ गई। देखें, जब सिचुएशन इस तरह की हो तो फिर देर नहीं करते, आप अच्छी खासी भीग चुकी हैं। ये कह के उसने गाड़ी की पिछली सीट पे पड़ा हुआ एक छोटा सा तौलिया उठा के उसे दिया। फिलहाल तो गाड़ी में यही मौजूद है, आप चेहरा साफ कर सकती हैं। उसने तौलिया ले लिया था। दिल ने एक बीट मिस की थी। काफ़ी देर गाड़ी में खामोशी छाई रही। एक बात पूछूं आपसे? अरमीना ने अपने दिल के हाथों मजबूर करके हिम्मत कर ली। जी पूछिए। वो सुकून से ड्राइविंग कर रहा था और बार बार कनखियों से उसे देख भी रहा था। आप हर बार मेरी मदद के लिए मौजूद होते हैं, ऐसा क्यों है? ये सुनना था कि असवद के लबों पे एक मुस्कुराहट उभरी। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि जब जब आपको मदद की ज़रूरत होती है मैं हाजिर हो जाता हूँ। शायद ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा है। और अरमीना को लगा कि अब वो कभी अगला सांस नहीं ले पाएगी। यूनिवर्सिटी के इन 3 महीनों में असवद ने उसकी कई बार मदद की थी और आज तो वो उसकी एहसानमंद थी। गाड़ी एक इंतहाई पस्त इलाके में दाखिल हुई। उसने गाड़ी को वहीं रोकने का कह दिया। जाते जाते उसने असवद का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आप जैसी मासूम लड़की कभी भी मुसीबत में फंसी हो तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के उस मुसीबत से निकालो। ये सुन के अरमीना के दिल में उसके लिए बेपनाह इज्जत भर गई और शायद मोहब्बत भी। वो सर झुका के मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कह के अपने घर की तरफ बढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स चल रहे थे और वो शदीद परेशानी के आलम में यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी किताबों में सर दिए काफ़ी हद तक उलझी हुई दिखाई दे रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वही मेहरबान सी आवाज़ सुन के वो एक लम्हे के लिए रुक सी गई। दरअसल उसे उलझन अपने सेमेस्टर में मौजूद मज़ामीन के नोट्स बनाने की नहीं थी, बल्कि उसे उलझन अपने घर में होने वाली कशमकश की थी कि मालिक मकान ने घर खाली करने का कह दिया था और अब्बा इस काबिल नहीं रहे थे कि अब मज़ीद किराया भर सकें। इसी बात की उलझन ने उसे शदीद परेशान कर दिया था। जी बिल्कुल, उसने खुद को संभालते हुए असवद लगारी को वहाँ बैठने का कहा। क्या सोच रही हैं? कब से देख रहा हूँ, बहुत उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सुनना था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। अरे अरे, आप रो क्यों रही हैं? ये लीजिए, पहले अपने आंसू साफ कीजिए, फिर अपना मसला बताइए। असवद ने अपने हाथ में मौजूद टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थाम के आंसू साफ किए। ये हुई ना बात, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मुझे दुख होता है। असवद के इस जुमले पे उन दोनों के दरमियान काफ़ी हद तक खामोशी छा गई। अरमीना ने महसूस किया कि लड़कियां मुड़ मुड़ के उसे देख रही हैं और असवद का उसके पास यूं बैठ के उसे दिलासा तसल्ली देना वहां मौजूद तमाम लड़कियों के लिए हसरत का बायस था। ये नोट्स मुझे समझ में नहीं आ रहे, उसने बेबसी से कहा तो असवद ने उसके हाथ से किताब ले ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे 1 घंटे तक वहां बैठ के उसकी मदद करता रहा। एक ज़रूरी कॉल आने पे वो उठ के चला गया। तभी चंद लड़कियां उसके पास आईं। लड़की, तुम तो छा गई हो। उस असवद लगारी को जो पत्थर दिल था और किसी से नहीं पिघलता था,
تم نے چند مہینوں میں ہی رام کر لیا. تم دونوں کے افیئرز کی خبریں پوری یونیورسٹی میں گردش کر رہی ہیں. ارمینا ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی. لیکن اسود کا کہا گیا جملہ کہ آپ روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی ایک لمحے کے لیے اسے سکون دے گیا. اس کے دل نے گواہی دی کہ کچھ بھی ہو جائے اسود ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، اور اگر وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے اظہار محبت کر بھی چکا ہے تو پھر اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اسے خود پہ واقعی فخر ہونے لگا. وہ اپنے آپ کو قسمت کی دھنی سمجھ بیٹھی. لیکن کیا وہ واقعی قسمت کی دھنی تھی، یا یہ سب کچھ ایک خواب تھا، دھوکہ تھا، سراب تھا؟ رات سے وہ بہت بے چین تھی. کسی طور اسے صبر نہیں آ رہا تھا. اس کے والد صاحب نے اس کی پھپھو کے کہنے پہ اس کا رشتہ طے کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے والد صاحب سے وقت مانگ لیا تھا. وہ بار بار اسود لغاری کو کال ملا رہی تھی لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا. وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان دونوں کی محبت خطرے میں ہے اور سماج ان کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہونے والا ہے. لیکن اسود نے اس کی کال نہ اٹھا کر اسے مزید بے چینی اور پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا. اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی. اس کی نظریں بس ایک ہی شخص کو تلاش کر رہی تھیں، اور وہ شخص اسود تھا. اسے 2 دن پہلے کسی نے بتایا تھا کہ آج اسود کی سالگرہ ہے. اس نے اسود کے لیے 2 دن پہلے ہی تحفہ خرید کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا. آج وہ اسے تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اگر اس نے دیر کر دی تو پھر وہ دونوں کبھی نہیں مل پائیں گے. ان کے درمیان محبت کی خبریں پوری یونیورسٹی میں گردش کر رہی ہیں، اور اس پہ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کیونکہ وہ واقعی میں اس سے محبت کرتی تھی، اور آج وہ اسود لغاری کو سب کچھ حقیقت بتانے والی تھی. یہ بھی کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو وہ جلد ہی کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جائے گی. آپ یہاں ہیں، میں پوری یونیورسٹی میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں. وہ جلد ہی اسے اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا. اس کے دوست بھی ارمینا کی ہمت پہ حیران ہوئے. کیا بات ہے ارمینا، کہو. ایک دم سے اس کا لہجہ بالکل شہد آمیز ہو گیا. مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس کے دوستوں نے معنی خیز نگاہوں سے اسود لغاری کی طرف دیکھا. ارمینا کو اچھا تو نہیں لگا لیکن اسے ان سے کوئی مطلب نہیں تھا. ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے. وہ تھوڑا آگے چل کے اس کے قریب ہو کے اس سے پوچھ رہا تھا. اسود، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ اسود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے مڑ کے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو بےتابی سے اسی کی طرف دیکھ کے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا. اسود کے چہرے پہ خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور اسی خوشی نے ارمینا کو ہمت دی. میں کہہ رہی ہوں، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ بابا میرا رشتہ کہیں اور طے کرنا چاہتے ہیں. یہ سننا تھا کہ اسود زور زور سے ہنس پڑا. اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تالیاں بجا کے سیٹیاں مار کے اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلایا. اس کے دوست گرتے پڑتے اس کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر جھول گئے. کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہم سوچ رہے ہیں، انہوں نے بلند آواز سے کہا تو ارمینا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا. اسے عجیب سا احساس ہوا، ویسا ہی احساس جیسا جسم سے روح کھینچ لینے کے بعد ہوتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، سنیے، اسود لغاری اپنی شرط جیت گیا ہے، اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس نے پورے 6 مہینے میری فیور کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ گولڈ ڈگر ہے، لالچی ہے، اور پیسے والے کی ذرا سی التفات کو محبت سمجھ کے اسے اپنے قابو میں کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور آج اسود نے یہ ثابت کر دیا کہ غریب لڑکیاں اپنی مجبوری کا رونا رو کے پیسے والوں کو پھنسا کے سمجھتی ہیں کہ ہم نے محبت حاصل کر لی اور اب سکون سے زندگی گزرے گی. تو یہ لو، میری طرف سے یہ معافی نامہ ہے، مجھے معاف کر دو. میں نے تم سے محبت کبھی کی ہی نہیں تھی اور نہ کبھی کروں گا. اپنی شکل دیکھی ہے تم نے کبھی؟ اپنا مرتبہ دیکھا ہے تم نے؟ پست علاقے میں رہنے والی لڑکی جس نے اسکالرشپ کی بنیاد پہ اس یونیورسٹی میں قدم رکھا. آج اس یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم لڑکے اسود لغاری کو، جس کے پیچھے کئی لڑکیاں مرتی ہیں،
محبت کا اظہار کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھو بیوقوف تم نے مجھے نہیں، میں نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم جیسی لڑکیاں گولڈ ڈگر اور لالچی ہوتی ہیں، محبت کے ایک ذرا سے جال میں پھنسنے کے لیے ہر وقت تیار۔ ارمینا اپنے سن ہوتے وجود کے ساتھ اسود لغاری کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت مدد کے لیے حاضر رہتا تھا وہ دھوکہ تھا، وہ جو ہر وقت اس کے دل کی حالت دیکھ کے بے چین ہو جاتا تھا وہ سراب تھا، وہ جو ہر وقت اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ محض گمان تھا، اور ان تمام چیزوں نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ یونیورسٹی کے تمام لوگ اس کی طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے، لڑکیاں آپس میں تالیاں مار کے شکر ادا کر رہی تھیں کہ اسود لغاری نے اس جیسی لڑکی کو پسند نہیں کیا، اور وہ اپنے آس پاس آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ تمام لوگ اس پہ ہنستے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور اسود لغاری نے ان آنسوؤں کی بھرپور خوشی منائی تھی۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ میں موجود پرفیوم ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا جو وہ اسے اس کی برتھ ڈے پہ دینے والی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح جو جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ اسے اسود لغاری کی محبت کی جھوٹی لگن اور آس نے توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یونیورسٹی سے دوڑتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اسے خود پہ ہنستی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں، جملے کستے ہوئے سنائی دے رہے تھے، لیکن اس نے اپنے قدم نہیں روکے۔ وہاں موجود کسی شرارتی لڑکے نے ویڈیو بنا لی، اسے خوب وائرل کر دیا۔ یہ ویڈیو اس کے گھر تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اس نے سوچا اور عہد کیا کہ دوبارہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں جائے گی۔ اس نے اپنے بابا کے پاس جانے کے بجائے دریا کا رخ کیا، جس کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے کودنے کے لیے تیار تھی۔ اسود نے نہ صرف اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا بلکہ اسے پوری دنیا میں رسوا کر دیا تھا، اور اس رسوائی کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، اس نے یہ کہہ کے اپنے قدم آگے بڑھائے تاکہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ تبھی ایک گاڑی تیز رفتاری سے اس کے پاس آ کے رکی۔ اس میں سے ایک معمر شخص نکلا جو اس کی عمر سے دگنا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ اے لڑکی، گرنے کا منصوبہ ہے کیا؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کے پیچھے کیا اور وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کون ہے یہ لڑکی، پتہ کرو۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر یہ جملہ سنا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک انتہائی شاندار کمرہ دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سر وہ ہوش میں آ چکی ہے، اس نے ایک اور آواز سنی۔ اچھا میں آ رہا ہوں، ولید لغاری نے کہہ کے فون بند کیا اور کمرے میں قدم رکھا۔ تم خودکشی کیوں کر رہی تھی؟ وہ اس کے پاس چیئر کھینچ کے بیٹھ چکے تھے اور اس کی معصوم خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کم عمر تھی، معصوم تھی، لیکن اس عمر میں مرنے کی وجہ وہ جاننا چاہتے تھے۔ مجھے جانے دیجیے، یہ میری زندگی کے راز ہیں، میں بہت مجبور ہوں، غریب ہوں، اور نہ یہاں مجبوروں کی کوئی بات سنتا ہے اور نہ غریبوں کی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اپنے گرد لپیٹ کے جانے لگی کہ جب ولید لغاری نے اسے غور سے دیکھا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، تم بالکل معصوم ہو، میں تمہیں اپنی کمپنی میں جاب دوں گا، سب بہتر ہو جائے گا۔ ولید لغاری نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا تو وہ انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے رکھ لیں، میں آپ کے سامنے التجا کرتی ہوں، میں بہت مجبور ہوں، اور اگر میری مجبوری کو نہ سمجھا گیا تو میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ اسے ایک بار پھر سے اسود لغاری کے وہ جملے یاد آئے جنہوں نے اس کے پورے وجود کو تپتے ہوئے صحرا میں لا چھوڑا تھا، جہاں کی تیز دھوپ نے اس کے پورے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ تم انہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کر دو، آپ کل سے میرے آفس آ سکتی ہیں۔ ولید لغاری یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ پکی عمر کے مرد تھے جن کی عمر تقریباً 50 سے اوپر تھی، لیکن اس عمر میں بھی وہ کافی ہینڈسم دکھائی دیتے تھے۔ وہ گھر واپس لوٹ آئی تھی جہاں تمام لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائی تھیں، لیکن وہ خاموش تھی، کیونکہ جو ایک انگلی اس پر اٹھ گئی تھی اس کے بعد کتنی ہی انگلیاں اس پہ کیوں نہ اٹھ جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس اس ایک اٹھتی ہوئی انگلی سے جس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کا تماشا بنا دیا تھا، اس کے دل کو پتھر کا بنا دیا تھا، اور اب وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔
غصہ ختم ہو چکا تھا اور اب صرف انتقام باقی رہا تھا۔ اگلے دن وہ آفس آئی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اسود لغاری کو وقت کی بہترین زبان میں جواب دے گی، اور شاید وقت کی بہترین زبان کا جواب اسے آج ہی مل گیا جب وہ اپنے کیبن میں کام کر رہی تھی اور اسے ولید لغاری نے اپنے آفس میں بلایا۔ وہاں ان کے کمرے میں رکھی تصویر پہ نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گئی کہ قدرت نے خود ہی پہلے سے انتظام کر رکھا تھا کہ وہ لغاری آفس جائے اور اسود لغاری سے بدلہ لے۔ ولید لغاری کے کمرے میں اسود لغاری اور ولید لغاری کی تصویر ایک ساتھ دیکھ کر وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ انتقام بہت قریب ہے اسود لغاری، تم دیکھنا، میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گی کہ تم میرے پیروں تلے گڑ گڑا کے معافی مانگنے کے لیے خود سے چل کے آؤ گے۔ اور اس نے انتقام کی خاطر ولید لغاری کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ ان کے لیے کھانا بنا کے لے کے آتی، کبھی ان کی طبیعت خراب ہونے پہ انہیں میڈیسن کی یاد دہانی کرواتی۔ وہ کیا چاہتی تھی وہ بالکل واضح تھا۔ وہ لغاری ہاؤس میں قدم رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک مختلف حیثیت سے، اور اس حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کافی محنت کی۔ 1 مہینہ اس نے مسلسل ولید لغاری کا خیال رکھا، اور تب ولید لغاری کو احساس ہوا کہ ان کے بیٹے اسود لغاری کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور پورے 3 مہینے بعد انہوں نے جب اچھی طرح یہ جانچ پڑتال کر لی کہ ارمینا ان کی ہمسفر کے طور پہ بہت زیادہ کیئر کرے گی اور وہ لالچی نہیں ہے، تو انہوں نے اسے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس کے والد صاحب نے پیسے کے عوض اس کا نکاح طے کر دیا۔ ارمینا پر ایک طوفان گزر گیا تھا، لیکن اس نے اس طوفان میں بالکل مستعد کھڑے ہو کر اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ وہ انتقام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تجھے کیا ہو گیا یار، ہر وقت تیرے منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، اسود لغاری کو اس کے جگری دوست شرجیل نے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونکا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا کے حوالے کیا اور سگریٹ کے ٹکڑے کو اپنے قدموں تلے روند کے بجھا دیا۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ تو کتنا ٹھیک ہے، کہیں تو اس لڑکی کے عشق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، کیونکہ جب سے پتہ چلا ہے کہ ہماری شرط مکمل ہونے کے بعد وہ دوبارہ یونیورسٹی نہیں آئی، تب سے تیری یہ حالت ہے۔ اس بات کو بھی 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ بکواس کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف ایک شرط تھی جسے میں پورا کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کتنی لالچی تھی، اور دیکھا اس نے لالچ میں آ کے مجھ سے شادی کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ البتہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کے چہرے پہ موجود تاثرات اس کے الفاظ سے بالکل مختلف تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ جب سے اسے پتہ چلا تھا ارمینا نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے اور اب وہ کبھی دوبارہ یہاں واپس نہیں آئے گی، اسے یہ لگنے لگا تھا کہ اس نے ارمینا سے صرف شرط نہیں جیتی بلکہ ایک انسان کا قتل کر دیا تھا، اس کے ارمانوں کا خون کیا تھا، اس کی ساری خواہشات کو، اس کے خوابوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کر دیا تھا۔ وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگا، اور تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ سچ میں ارمینا کی محبت میں گرفتار تھا، اور جس دن اس پہ یہ انکشاف ہوا اس دن اس نے ارمینا کی تلاش شروع کر دی، لیکن اسے شاید زمین کھا گئی تھی، آسمان نگل گیا تھا، وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ تھک گیا تھا، زندگی میں جیسے کوئی رنگینی نہیں رہی۔ اس نے دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ محفلوں کو ترک کرنے لگا۔ وہ جو محفل کی جان ہوا کرتا تھا وہ اب ویران زندگی بسر کرنے لگا۔ اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، لیکن ارمینا کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ اسے ملے گی تو وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اس سے معافی مانگے گا، اس کے سامنے اعتراف کرے گا کہ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور نہ جانے کب شرط کو نبھاتے نبھاتے وہ اس کی محبت میں سچ میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس بات کا انکشاف اسے ارمینا سے دور ہونے پہ ہوا تھا، لیکن وہ تھک گیا تھا کیونکہ اس نے ارمینا کو کھو دیا تھا۔
وہ اس سے کھو چکی تھی۔ تھک ہار کے اس نے ہمت چھوڑ دی۔ یہ وہی دن تھا جب اس نے سوچ لیا تھا کہ ساری زندگی وہ اس کی یاد کے ہمراہ گزار دے گا، کیونکہ اب وہ اس کی قسمت سے بھی نکل چکی تھی۔ تبھی اسے اس کے بابا کی کال آئی کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کے بابا نے بہترین وقت پہ اچھا فیصلہ لیا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور تب اس نے اپنے بابا کی دلہن کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی جس نے اس کے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کوئی اور نہیں، وہی ارمینا تھی جو کبھی اس سے محبت کرتی تھی اور جس کی محبت میں گرفتار ہونے کا انکشاف اسے اپنی زندگی میں بہت بعد میں ہوا۔ اسے لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے بابا فکر مندی سے اس کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے شدید سٹریس سے بے ہوش ہونے کا نتیجہ بتایا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ارمینا نے اشارے ہی اشارے میں ولید لغاری کو تسلی دی۔ تبھی اس کے پورے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس وقت ولید لغاری ڈاکٹر سے اہم بات کرنے کے لیے کال ملا چکے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلے۔ اب کمرے میں صرف ارمینا اور اسود لغاری باقی بچے تھے۔ اس کے پورے وجود نے جھٹکے کھانے شروع کیے۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ ارمینا، ارمینا، تم ٹھیک ہو نا؟ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں نے تم سے کہا تھا تم میری ہو، تم میری ہی رہو گی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے ضرور ملو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ تبھی ارمینا مسکرائی، اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ لغاری صاحب، آپ بھول رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں آپ کی سوتیلی ماں کی حیثیت سے موجود ہوں۔ اپنے اور میرے رشتے کا احترام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مانا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا مجھے مت دو۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، کہہ دو یہ مذاق ہے۔ میں تو تمہارے دل میں محبت جگانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اگر یہ سچ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ ارمینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بھرپور انداز میں مسکرائی۔ یہ سچ ہے اسود لغاری صاحب، اب یہاں اس گھر میں آپ کی سوتیلی ماں کی حیثیت سے رہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ کے دل میں مجھے دیکھ کے جو آگ پیدا ہوگی، اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے بدن میں محسوس ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ تم نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے لگا تھا تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ولید لغاری میرے والد صاحب ہیں، لیکن تم نے یہ سوچی سمجھی چال کے تحت کیا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہنے لگا، تم نے تو مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا نا، پھر میں چاہے جس کی زندگی میں بھی شامل ہو جاؤں، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ہنسی تھی اور اس کی ہنسی نے اسود لغاری کو دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیا تھا۔ اسی لمحے وہ اس کے قدموں تلے گر گیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، خدا کا واسطہ یہ ظلم مت کرو مجھ پہ۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے گھر میں اپنی سوتیلی ماں کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ میرے لیے ایک جہنم کی طرح ہے جس میں مسلسل جل رہا ہوں۔ میرے درد کی دوا تم ہو۔ میں تمہیں اور خود کو لا علاج نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم آج بھی میری محبت میں مبتلا ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اس محبت کی کشش نظر آتی ہے، لیکن اس طرح ظلم کر کے مجھے خود سے جدا مت کرو۔ وہ لمبا اونچا مرد اس کے قدموں میں گر کے بری طرح رو رہا تھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ انتقام میں بے حد آگے نکل آئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ اس کے قدموں میں گر کے معافی مانگے، اس کی کھوئی ہوئی عزت اسے واپس مل جائے، لیکن پھر اسے خوشی کیوں محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ہم زندگی بھر نہیں مل سکتے، کیونکہ میرا اور تمہارا رشتہ شرعی لحاظ سے ایسا ہے کہ ہم اب کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، نہ اب نہ کبھی، اس دنیا میں تو بالکل بھی نہیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انتقام میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کے اس انتقام نے اسے خوشی نہیں دی تھی، بلکہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔
اور اپنی محبت اسود لغاری کو اپنے قدموں میں دیکھ کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ غمگین ہو گئی تھی۔ مجھ سے دور مت جاؤ، میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کے وہ خود بھی رو پڑی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے وہ دوبارہ ولید لغاری صاحب کے کمرے میں آئی، جہاں وہ پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے پریشان کر دیا ہے، یہ سن کے اس نے سر جھکا دیا۔ وہ اب ٹھیک ہے، ہوش میں آ چکا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، یہ کہہ کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ولید لغاری صاحب کو پانی پیش کیا۔ ولید لغاری نے پانی پیا اور فوراً ہی تھوڑی دیر بعد نیند آنے کی شکایت کر کے بیڈ پہ نیم دراز ہو گئے۔ تب ارمینا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ولید لغاری کو نیند کی گولیاں ملا کے دی تھی تاکہ وہ اس کے جسم تک دسترس حاصل نہ کر سکیں۔ حالانکہ ان کے درمیان شرعی رشتہ تھا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے ایک طرف تو انتقام کے لیے شادی کی تھی، لیکن دوسری طرف اس کے باپ کی مجبوری تھی کہ اس کی بدنامی کی وجہ سے اس کی بہنوں کی شادی نہیں ہو پائی، اور ولید لغاری نے اس کی بہنوں کی شادی میں مدد کی تھی۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ وہ وہیں بیڈ پہ ٹک کے زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زندگی اس نہج پر آ کر اس سے دغا کرے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ انتقام خود اس کے گلے کا ہار بن گیا تھا جو اب اسے تڑپا رہا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح بہت زیادہ حیران کن تھی۔ اسود لغاری نے کسی سے کچھ کہے بغیر گھر چھوڑ دیا تھا، اور پیچھے ایک خط لکھا تھا جس میں واضح لکھا تھا کہ وہ امریکہ واپس جا رہا ہے اور کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کے بابا حیران ہو گئے تھے، اسے کال ملا ملا کے تھک چکے تھے۔ زندگی اب تھم سی گئی تھی۔ اس کے بابا کو لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی شادی کی وجہ سے ان کا بیٹا دور ہو گیا ہے، لیکن اس نے ہر طرح سے ان سے تعلق توڑ دیا تھا۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔ ولید لغاری اور ارمینا کے درمیان کوئی تعلق نہ بن پایا، کیونکہ ارمینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان سے نکاح کے بندھن میں تو بندھی ہوئی تھی، لیکن اس نے انہیں کبھی دل سے شوہر تسلیم نہیں کیا تھا۔ ولید لغاری اس بات کو جان گئے تھے، ویسے بھی وہ عمر کے اس حصے میں تھے جس میں کسی بھی وقت اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اور ٹھیک 6 مہینے بعد جب اسود نے ولید لغاری سے رابطہ کیا تو وہ رو پڑے۔ فوراً اسے ملنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے، جہاں پلین کریش میں ان کی موت ہو گئی۔ اسود نے خود کو اس بات کے لیے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ پاکستان آ گیا۔ اس کی نظریں ارمینا سے ملیں جو ولید لغاری کی بیوہ بن کے ان کے گھر میں اپنی عدت گزار رہی تھی۔ اس کی عدت کا آخری دن تھا۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، بسنے سے پہلے برباد ہو چکی تھی۔ انتقام کی آگ نے اسود لغاری کو نقصان تو پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ ولید لغاری جاتے جاتے اپنی ساری جائیداد اپنی بیگم کے نام کر گئے تھے۔ اسود لغاری کا حصہ اس کو دے دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان تمام چیزوں کا میں کیا کروں گی؟ اس نے تمام کاغذات اسود لغاری کو دستخط کر کے واپس لوٹا دیے۔ کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ارمینا کے قدم باہر کی طرف بڑھے تھے جب اسود نے اسے روکا۔ کبھی بھی نہیں، اس دنیا میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس کے رونے نے اسود کو بے چین کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی کر کے وہ خود بھی خوش نہیں تھی، اور پھر قدرت نے اس پہ ستم ظریفی کی کہ ولید لغاری کے جانے کے بعد بھی وہ اسود کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ شریعت کے لحاظ سے سوتیلی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارمینا نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس گھر سے نکل گئی۔ 3 دن گزرے تھے، وہ واپس اپنے باپ کی دہلیز پہ آ گئی تھی۔ کس قدر بدقسمت تھی وہ، نہ محبت کو محبت بنا پائی، نہ اس سے رشتہ نبھا پائی جس کے ساتھ شرعی رشتہ تھا، اور نہ اپنی محبت کو دل سے نکال پائی۔ وہ وہاں تنہا صحن میں بیٹھی اپنے آپ کا محاسبہ کر رہی تھی اور اپنی زندگی کے سود و زیاں کا اندازہ لگا رہی تھی۔ تبھی باہر بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اسود موجود تھا۔ وہ تھم سی گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹی اور رخ موڑ لیا۔ آپ کو اپنانے۔ اس کا جواب سن کے وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ ایسا ناممکن ہے، میں آپ کو بتا تو چکی ہوں۔ اس نے اسود کے ارادوں پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ میں ولید لغاری کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ میری والدہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ان کی خواہش پہ مجھے گود لیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد
مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا. یہ بات مجھے کبھی پتہ نہ چلتی اگر میں ان کی پرسنل ڈائری نہ پڑھتا. ارمینا نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا. زندگی نے کڑی مشکلات کے بعد ان دونوں کے ملن کا راستہ کسی نہ کسی طرح نکال ہی لیا تھا. وہ وہیں زمین پہ ڈھہ سی گئی. اسود آگے بڑھا اور اس نے ارمینا کو تھام لیا. وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بری طرح سے رو پڑی. آنسو اسود کی آنکھوں سے بھی نکل رہے تھے. کاش اتنے دکھ بھرے لمحات میری زندگی میں نہ آتے. اس نے روتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر جھکائے کہا. اسود نے اس کے بالوں کو سہلایا. اور کاش میں اپنے دل کی آواز پہ اس وقت دھیان دیتا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی. اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کے اپنے قریب کیا اور اس کے آنسوؤں کو صاف کیا. لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے. بالآخر تم میرا نصیب بننے جا رہی ہو. جتنی بھی مشکلات آئیں ان سب کے باوجود بھی خدا نے تمہیں میرے ہی نصیب میں لکھا ہے. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اسود کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے جذبات دیکھ کے اس نے اپنی پلکیں جھکائیں اور سر ہاں میں ہلا کے اعتراف کیا کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی اسود لغاری کو اس سے محبت ہے. زندگی مسکرائی تھی. ملن کی رت آن پہنچی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے اور اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے. اس شروعات سے پہلے انہوں نے اپنے ماضی کو ایک ساتھ مل کے دفن کر دیا تھا اور اپنے حال پر محبت کا پھول لگا کر عملی زندگی میں قدم رکھا تھا. انتقام کی داستان ختم ہو گئی اور محبت کا قصہ شروع ہو گیا تھا.